اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، والدین کے ایسے گناہ جو اپنی اولاد کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، گناہ زنجیروں کی مانند ہے جو آپ کو اندھیروں کی گہرائیوں میں کھینچ دے، اور جو گناہ بار بار کرتے ہیں اس کے لیے توبہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ دل پر اس وقت تک نشان چھوڑ جاتے ہیں جب تک وہ سخت نہ ہو جائیں، اور جو گناہوں میں ڈوب جاتا ہے ایمان کی مٹھاس سے محروم ہو جائیں گے اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، بشرط یہ کہ وہ توبہ نہ کرے اور اللہ سے استغفار نہ کرے، کیونکہ اللہ رحم کرنے والے اور بخشنے والے ہیں اور وہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، سوائے اس کے جو اپنے گناہوں پر توبہ کیے بغیر اڑے رہے۔ اور جو شخص استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو وہ پائے گا کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، ان کا دل صاف ہو گیا ہے اور بھی گناہوں کی بہت سے آزاد ہو کر نئی زندگی دی جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی اور اسلامی معاشرے میں معزز عالم اور رہنما تھے۔ ان کے اقوال اور تعلیمات کو اسلامی روایات میں بہت ہی زیادہ نیت حاصل ہے۔ یا والدین کے کچھ گناہ ہیں جن کے بچوں کو متاثر کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے احکام کی نافرمانی۔ نمبر 2، ناشکری اور ناشکری۔ نمبر 3، جھوٹ اور بے ایمانی۔ نمبر 4، بہتان۔ نمبر 5، لالچ اور کنجوسی۔ نمبر 6، غرور اور تکبر۔ نمبر 7، حسد اور حسد۔ نمبر تشدد۔ نمبر 9، نماز اور عبادات سے غافل ہے ہونا۔ والدین اور بزرگوں کے طریقوں سے متاثر کر سکتے ہیں، جیسے وراثت میں ملتی جلتی فصلتی اور عادات، روحانی اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہونا، زندگی میں مشکلات اور مشکلات کا سامنا کرنا، نعمتوں اور ہدایات سے محروم ہونا، گناہ شرم کے میراث سے ملنا۔ ہم ہی اور ہمارے بچوں کو گناہوں کے نتائج سے محفوظ رکھے اور نیکی اور بخشش کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، والدین کے 3 گناہ ہیں جو دنیا میں ان کی اولاد کو متاثر کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے احکام کی نافرمانی، ناشکری اور ناشکری، جھوٹ اور بے ایمانی۔ ان گناہوں کی وجہ سے بچوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، غربت اور بلا جہد بیماری اور جسمانی بیماریاں، مناسب شریکی حیات کی تلاش کرنے میں دشواری، بچہ پیدا کرنے میں دشواری، ذخیرے کے مسائل، روزی کمانے میں دشواری، کامیابی خوشحالی کے حصول میں دشواری۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے بچوں کو ہمارے گناہوں کے نتائج سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیکی اور بخشش کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچزاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ عالم اور دانشور صاحب میں شمار ہوتے۔ اسلامی روایات میں ان کے اقوال اور تعلیمات کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ رسول کریم نے فرمایا، گناہوں کی 3 قسمیں ہیں، وہ گناہ جو معاف کیے جاتے ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جو توبہ اور اللہ سے معافی مانگنے سے معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وہ گناہ جو معاف نہیں کیے جاتے، یہ وہ گناہ ہیں جو اس وقت ہم معاف نہیں ہوتے جب تک میں گنہگار ہی لوگوں سے معافی نہ لے جن پر ظلم ہوا ہو۔ نمبر 3، وسارت میں ملنے والے گناہ، یا والدین کے وہ گناہ ہیں جو ان کے بچوں کو متاثر کرتے ہیں، جسے اللہ کے احکام کی نافرمانی، ناشکری اور ناشکری، جھوٹ اور بے ایمانی۔ یہ گناہ دنیا اور آخرت میں بچوں کو متاثر کر سکتے ہیں جب تک وہ توبہ استغفار نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، والدین کے گناہ ان کے بچوں کو وراثت میں ملتے ہیں اور اولاد کے گناہ ان کے والدین کو ورثے میں ملتے ہیں، اس لیے گناہوں کے اس چکر کو توڑنے کے لیے توبہ و استغفار کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہمارے گناہوں کے نتائج سے محفوظ رکھے اور نیکی اور بخشش کی طرف رہنمائی کرے۔ چند اسلامی تعلیمات اور گناہوں سے متعلق رہنمائی ہے۔ اپنی گناہوں کو تسلیم کرنے اور پہچانے، توبہ کرنے کا پہلا قدم اپنی گناہوں کو تسلیم کرنا۔ نمبر 2، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے سوائے ان کے جو اپنے گناہوں پر توبہ کیے بغیر اڑے رہے۔ نمبر 3، توبہ کر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ توبہ گناہوں کا علاج ہے اور استغفار غلطیوں کا علاج ہے۔
نمبر 4، جن لوگوں پر آپ نے ظلم کیے ہیں ان کی اصلاح کریں۔ جو کسی پر ظلم کرتے ہیں اسے قیامت سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ نمبر 5، گناہوں سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ اپنے نفس کے شر سے اور دوسرے کے شر سے۔ نمبر 6، یاد رکھیں کہ گناہ تمہاری تعریف کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ گناہ زنجیروں کی مانند ہیں جو آپ گہرائی میں لے جاتے ہیں۔ نمبر 7، گناہوں کے لیے تاج کو ذہن میں رکھیں۔ ہر گناہ دل پر اس وقت کے نشان سو ہو جاتے ہیں جب تک وہ سخت نہ ہو جائیں۔ قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ نمبر 9، یاد رکھیں کہ اللہ رحم کرنے والے اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنا کہ ماں اپنے بچے پر۔ اللہ پاک۔ نمبر 10، تقوی اور تقوی کے لیے کوشش کریں۔ تقوی آخرت کے بہترین سامان ہے۔ اللہ ہمیں نیکی بخشے، اللہ ہمیں نیکی بخشے اور رحمت کی طرف رہنمائی فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے بچنے کے لیے ان باتوں پر عمل کریں۔ نمبر 1، اللہ سے ڈرو، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ نمبر 2، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ نمبر 3، علم حاصل کرو، پھولے سے قبر تک علم حاصل کرو۔ نمبر 4، اچھی محبت تک، ایک شخص جو اپنی کمپنی رکھتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ نمبر 5، آزمائش سے بچے اور ایسے حالات سے بچے جو آپ کو گناہوں کی طرف لے جائیں۔ نمبر 6، اپنے خواہشات پر قابو رکھے، جو اپنی خواہشات پر قابو رکھتے وہ اپنے گناہوں پر قابو رکھتا ہے۔ نمبر 7، معافی مانگو، اللہ سے کثرت سے معافی مانگو۔ نمبر 5، اپنے اعمال کا خیال رکھیں، اپنے اعمال کا خیال رکھیں، اپنے اعمال کا خیال رکھیں جیسا کہ ان کا حساب لیا جائے گا۔ نمبر 8، عاجز رہو کیونکہ غرور گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 10، قرآن سے رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت، یاد رکھیں گناہ کرنے والا اور توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس کا کوئی گناہ نہیں، البتہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ اے غفور الرحیم، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، روزی میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد، بغض، کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔